قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کی صورتوں کی تصحیح کر رہے ہیں، اور الحمدللہ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے سورۃ الفلق کی تصحیح کری تھی اور اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ سیکھا تھا۔ آج کے سبق میں سورۃ الاخلاص کو صحیح پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ یہ سورۃ الاخلاص بھی ہر مسلمان کو یاد ہے، پڑھتا ہے، جانتا ہے، لیکن صحیح اور طریقہ یہی ہے کہ اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ لازمی بات یہی ہے کہ اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ سے پھر سورت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ، اسی طریقے سے جس طریقے سے کیا تھا، اعو حمزہ پتلا، اعوذ پہ ہونٹ گول، اور اعوذ، اعوذ باللہ، بل پتلا اور بالکل بل بیل نہیں، باللہ لا تھوڑا کھینچ کو پتلا، ہی من الشیطان، شیطان شیطانی، شیطان سیدھا بھر کے لیکن سیدھا بولنا، توانی، نرجیم نون واضح اور را موٹا، اور جیم جیمنی، جیمنی جیم، اور ناک پہ آواز نہیں، میم واضح۔ سنیں اب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب آگے بسم اللہ، بس با واضح، بس، اور با کے نیچے زیر کسرہ ہے بالکل واضح، بیس نہیں، بس، مل میم کے نیچے زیر اور لام سے آرام سے ملے گا، مل لام پکڑ کے اور پتلا، مل۔ آگے ہر، ہا بالکل واضح اور ہا کے نیچے زیر بھی واضح، ہیر نہیں، ہر، رحمن الرحیم، اس طریقے سے۔ اب را کا را موٹا اور رحیم کا بھی را موٹا، اور رحیم پتلا، میم پتلا، اور نیر نون بھی واضح، رحمن آگے رحیم۔ اب اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آگے قل هو اللہ، قل قاف و لام بالکل واضح، قاف پہ پیش بالکل واضح، قول نہیں اور کل بھی نہیں، کل نہیں، کل نہیں بولا، اکثر لوگ کل بولتے ہیں، کل قاف ہے اس کو موٹا بولیں، قل، قل بولیں۔ آگے هو اللہ، هو اللہ، هو کا ہا بالکل واضح پیش، ہو واللہ، واو پہ پڑھتے ہوئے پتلا بولنا اور ہونٹ گول کرنے، اور واو کا جو زبر ہے اس کو واضح، هو اللہ، هو اللہ۔ اللہ کے نام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو کھینچنا ہے اور موٹا بولنا ہے، هو اللہ۔ اللہ کے نام سے پہلے واو پر زبر آ رہا ہے تو اس وجہ سے اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے، قل هو اللہ۔ آگے ہو بالکل واضح، آگے احد، حمزہ پتلا، ہا پتلا، احد نہیں، احد۔ آگے دال بھی پتلا اور دال پہ قلقلہ کرنا ہے، قلقلہ کہنے کہ آواز کو ڈبل نکلے گی، آواز کو ہلانا ہے، ایک بار بول کے دوبارہ اس کو، جیسے اس کی مثال ایسے دیتے ہیں جیسے بال زمین پہ رکھ کر کوئی گیند زمین پہ رکھ کے دوبارہ اچھل کے آتی ہے نا، اسی طریقے سے آواز اس حرف پہ رکھ کے دوبارہ اچھل کے آئے، احد، احد۔ اب سنیں، قل هو اللہ احد، اس طریقے سے۔ آگے اللہ الصمد، ال کا حمزہ پتلا، آلنی اور اولنی، حمزہ پتلا، اللہ اور لام موٹا، اللہ اس لیے کہ اللہ کے نام سے پہلے زبر آ رہا ہے تو لام موٹا۔ آگے ہوس، ہوس بولتے اکثر لوگ، ہوس، اور ہوس کا سواد موٹا بالکل، ہوس آمد، ہوس ہا سے سواد کو پکڑ کے تشدید کی وجہ سے اس کو پکڑنا ہے، ہوس سو موٹا، آگے مد، صامد، ہوس صامد۔ اب اس طریقے سے اللہ الصمد۔ اب آگے لم یلد ولم یولد، لم پہ غنہ نہیں کرنا، میم ساکن، اس کے بعد کوئی بھی حرف یعنی غننے والا حرف نہیں ہے، میم ساکن کے بعد با یا میم ہوگا تو غنہ ہوگا، باقی اس کے علاوہ کوئی بھی حرف ہوگا میم ساکن کے بعد تو وہاں غنہ نہیں ہوگا، تو لم لیکن واضح بولنا ہے، لم یلد، یلد دال پہ قلقلہ کر کے۔ اچھا جب کوئی قلقلے والا حروف ساکن درمیان ہر کلمے میں آئے گا نا تو اتنا قلقلہ نہیں ہوگا، ہلکا قلقلہ ہوگا متوسط، لیکن جب کسی کلمے کے آخر میں آئے گا جیسے احد، صمد، فلق، وقب تو وہاں قلقلہ زیادہ ہوگا، تو لم یلد ولم، لم یلد ولم اس طریقے سے قلقلہ ہوگا، لیکن آگے ولم یولد دوسرے والے دال میں قلقلہ زیادہ ہوگا،
اور یو کھینچنا ہے، ولم یولد، ولم کر کے یولد، ولم یولد، یولد نہیں کرنا، یو نہیں، یو، ولم یولد. اب سنیں، لم یلد ولم یولد. آگے ولم یکن لہ، ولم کا میم واضح کرنا ہے، ولم لام بھی واضح، ولم یکن لہ، یکن لہ، کاف کے ساتھ لام کو پکڑنا ہے، کاف کے ساتھ لام کو پکڑنا ہے، یکن لہ، یکول نہیں، ولم یکن لہ نہیں، ولم یکن لہ، لہو ہاں پہ الٹا پیش ہے، تھوڑا کھینچنا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. ایک الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے کہ انگلی بند کر کے کھولنا ہے، اتنی دیر کھینچنا ہے. پھر آگے کوفون، کوفون احد، کوفو بالکل واضح، آگے ون، کوفون احد، احد حمزہ پتلا، ہا پتلا اور دال پہ قلقلہ کرنا ہے. اب سنیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو اس طریقے سے سورۃ الاخلاص کا آپ کے سامنے تصحیح کی گئی. اب ایک مرتبہ میں شروع سے پڑھتا ہوں، غور سے سنیں، پھر جو غلطی ہے اس کی ہم اصلاح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو اس صورت کے پڑھنے کا طریقہ ہو گیا. اس میں جو غلطی بتائیں گے اس کو تصحیح کریے، صحیح پڑھیں اور صحیح پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.